جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآنی عربی کے نام سے ہمارا یہ کورس ہے۔ اس میں ہم عربک گرامرز کے رول کو سیکھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی کر سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے اس کورس کی دوسری کلاس ہے۔ اگر آپ حضرات اس کورس کی پہلی کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے پہلے اس کورس کی پہلی کلاس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ والی ویڈیو اور یہ والی کلاس اچھے سے سمجھ آئے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام تر دیکھنے والے ویور سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس کورس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا ایک ویڈیو ڈالنے کے بعد، لیکن بہت سارے حضرات کے کمنٹس بھی آئے اور کچھ حضرات نے تو رابطہ کر کے بھی کہا کہ پلیز اس کورس کو کنٹینیو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ابھی میں اس کورس کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور روزانہ 1 یا 2 دن کے وقفے کے ساتھ اس کورس کی نیو کلاس آتی رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس کورس کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ کورس آسان قرآنی عربی کے نام سے ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنا کس قدر آسان ہے ہمارے لیے۔ اگر دیکھا جائے قرآن مجید کے جو کل الفاظ ہیں وہ تقریباً 78,000 بنتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہمیں 78,000 کا ترجمہ نہیں سیکھنا پڑے گا، بلکہ اصل جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں وہ تقریباً 17,000 ہیں، یعنی 17,000۔ لیکن ہمیں 17,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ہم عربک گرامر کے رول سیکھنے کے بعد ہمارے لیے یہ تعداد صرف 4,500 رہ جائے گی، یعنی ہمیں صرف 4,500 الفاظ کا ترجمہ آنا چاہیے، تو اس کی مدد سے ہم پورے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں گے۔ اس کورس کا ہمارا پہلا حصہ ہے باب الاول، مضمرات۔ مضمرات ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب اور غائب کی حالت پر دلالت کرے، یعنی آسان لفظوں میں اگر بولا جائے ضمیر ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کے نام کی جگہ پر استعمال ہو۔ مثلا ہم بولتے ہیں احمد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرا دوست ہے، ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہیں وہ اور ہم، یہ کہلاتے ہیں اصل میں ضمیر، جس کو ہم انگلش میں پروناؤن بولتے ہیں۔ ضمیر کی اقسام۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع نمبر 1، نمبر 2 ضمیر مجرور، اور نمبر 3 ضمیر منصوب۔ فرسٹ ویڈیو میں ہم نے ضمیر مرفوع کو پڑھا تھا۔ ابھی ایک بار پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ضمیر کیا ہوتی ہے اور ضمیریں کل کتنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ضمیر یا تو مذکر کی ہوگی یا مؤنث کی۔ اگر ضمیر مذکر کی ہو تو اس کی پھر 3 صورتیں بنے گی: غائب کی ہوگی، مخاطب کی ہوگی یا متکلم کی۔ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ مخاطب وہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، جس کو خطاب کیا گیا ہو، مخاطب کیا گیا ہو۔ اور نمبر 3 غائب وہ ہے جو نہ تو متکلم ہو اور نہ ہی مخاطب ہو، بلکہ تیسرا شخص ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ مذکر کی بھی 3 صورتیں بنے گی: غائب، مخاطب، متکلم، اور مؤنث کی بھی 3 صورتیں بنے گی: غائب، مخاطب، متکلم۔ اور پھر ان میں سے جو غائب ہے اس کی بھی 3 حالتیں بنے گی: واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد کا مطلب ایک شخص ہوگا، تثنیہ کا مطلب 2 ہوں گے، کیونکہ عام طور پہ ہم اردو اور انگلش وغیرہ میں ہم 2 ہی چیزیں پڑھتے ہیں، واحد اور جمع، لیکن عربک جو رولز ہیں اس میں ہمارے 3 لفظ ہوتے ہیں: واحد، ایک، تثنیہ کا مطلب 2، اور جمع کا مطلب 2 سے زیادہ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ۔ اسی طرح مخاطب کے بھی 3 صیغے ہوں گے: واحد، تثنیہ، جمع، اور متکلم کی 2 حالتیں بنے گی: واحد اور جمع۔ اور اسی طرح مؤنث میں بھی، مؤنث غائب کے بھی 3 صورتیں ہوں گی: واحد، تثنیہ، جمع، اور مؤنث مخاطب کی بھی واحد، تثنیہ، جمع، اور متکلم کی 2، واحد اور جمع۔ تو یہ کل ملا کے 16 لفظ ہوتے ہیں ایک ضمیر میں، یعنی ضمیر مرفوع کے 16 الفاظ ہوں گے۔
ابھی ضمیر مرفوع متصل میں جو غائب کے صیغے ہیں 6 صیغے بنتے ہیں، یعنی غائب میں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یعنی وہ ایک شخص ہے اور مذکر ہے، مرد ہے، اور غائب کا مطلب وہ اس کی حالت جو ہے وہ غائب کی ہے، یعنی کلام میں وہ ایسا شخص ہے جو بات کرنے والا نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، بلکہ وہ تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ اس کا ترجمہ ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ، ہوا کا ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد۔ دوسری ہماری ضمیر ہے تثنیہ مذکر غائب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما، وہ 2 مرد۔ تیسری ہے جمع مذکر غائب، یعنی جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بہت سارے شخص ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں، اور مذکر ہے اور غائب ہے۔ ہم، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، ہا میم پیش ہم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم وہ سب مرد۔ واحد مؤنث غائبہ، یعنی وہ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، اور وہ کوئی عورت ہے، یا تو وہ عربی گرامر کے مطابق جو مؤنث کے رولز ہیں اس کے مطابق وہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہیا، ہادے ہی یا زبریا، ہیا وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث غائبہ ہما، اس کے لیے بھی ہما کا لفظ استعمال ہوگا، جیسے تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو تثنیہ کے لیے مذکر ہو یا مؤنث لفظ ایک استعمال ہوتا ہے ہما، ترجمہ کرتے ہیں وہ 2 عورتیں۔ جمع مؤنث غائبہ، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہننا، وہ سب عورتیں۔ یہ 6 ضمیریں غائب کی ہیں۔ اگلی 6 ضمیریں ہوں گی مخاطب کی۔ مخاطب میننگ یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ شخص۔ واحد مذکر مخاطب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انت، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ ایک مرد۔ تثنیہ مذکر مخاطب انتما، آپ 2 مرد۔ اور جمع مذکر مخاطب انتم، آپ سب مرد۔ واحدہ مؤنث مخاطبہ انتی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتی، تا زیر تی، آپ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث مخاطبہ انتما، یہاں پر بھی تثنیہ کا صیغہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، لفظ ایک استعمال ہوتا ہے انتما، آپ 2 عورتیں۔ اور جمع مؤنث مخاطبہ انتنا، آپ سب عورتیں۔ مخاطب کے بھی 6 صیغے ہیں، غائب کے بھی 6 صیغے تھے اور مخاطب کے بھی 6 صیغے، 6 اور 6 12 ہو گئے۔ متکلم کے 2 ہی صیغے ہیں۔ واحد متکلم یعنی ایک شخص اپنے بارے میں بات کرے گا تو لفظ استعمال کرے گا انا، میں ایک مرد یا عورت، اس میں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے انا۔ اور جمع کے لیے یعنی جب کوئی شخص اپنی پوری جماعت کے بارے میں بات کرے گا تو لفظ استعمال کرے گا نحنو، ہم سب مرد یا عورت۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم کے لیے انا اور جمع متکلم کے لیے نحنو۔ یہ تھی ضمیر مرفوع متصل کی بحث۔ اگر آپ ضمیر مرفوع متصل کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ابھی ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، ضمیر مجرور متصل، سبق نمبر 2، ضمیر مجرور متصل۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ ضمیر مرفوع متصل کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے، اسی طرح ضمیر مجرور متصل کے بھی یہی صیغے ہیں، بلکہ اسی طرح ہم آگے جو ابھی افعال کی بحث پڑھیں گے اس میں بھی جو صیغے ہوتے ہیں وہ 14 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یا تو غائب ہوگا یا مخاطب ہوگا یا متکلم ہوگا۔ اگر غائب ہوگا تو اس کی 3 صورتیں بنے گی، مذکر کی اور 3 مؤنث کی۔ مخاطب ہوگا اسی طرح 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی، اور متکلم کے 2 صیغے۔ تو ضمیر مجرور متصل ہے، اس کے جو صیغے ہیں، سب سے پہلے واحد مذکر غائب کے لیے ہو، ہا اسٹینڈنگ پیش، ہو۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما، یعنی وہ 2 مرد، ترجمہ اس کا بھی سیم ہوگا، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد۔ اور جمع مذکر غائب کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ سب مرد۔ واحدہ مؤنث غائبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہا، حال زبر ہا، وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث غائبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہما، وہ 2 عورتیں۔
اور تسنیہ مذکر جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہننا، وہ سب عورتیں۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سیم ہے، تسنیہ کے جو دونوں صیغے ہیں مذکر کا ہو یا مؤنث کا، اس کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے ہما۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کا، کاف زبر کا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ ایک مرد۔ تسنیہ مذکر مخاطب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کما، آپ دو مرد۔ جمع مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کم، کاف میم پیش کم، آپ سب مرد۔ واحدہ مؤنث مخاطبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کی، کاف دیر کی، آپ ایک عورت۔ اور تسنیہ کے لیے کما، آپ دو عورتیں، اور جمع کے لیے کننا، آپ سب عورتیں۔ اور اس متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا، خالی چھوٹی یا کا جو لفظ ہے وہ، اور جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نون الف زبر نا۔ چلیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے یہ ہمیشہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں متصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے جڑا ہونا۔ اب جس لفظ کے ساتھ یہ ضمیر جڑی ہوگی اس لفظ کے ساتھ ہم ملا کے اس کا ترجمہ کریں گے کا، کی، کے ساتھ۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے رسولہ، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس کا رسول۔ ضمیر مجرور متصل کا ترجمہ ہمیشہ کا، کی، کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رسولہ، اس کا رسول، یعنی اسے ایک آدمی کا رسول۔ اسی طرح جو بھی لفظ ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں، کتاب ہو، اسے کی کتاب، دین ہو، اسے کا دین، قلم ہو، اسے کا قلم۔ اسی طرح جو بھی لفظ اس کے ساتھ جڑے گا اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ رسولہ، اس ایک کا رسول، رسولہما، ان دو کا رسول۔ اب دیکھیں رسول کا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا لیکن اس کے ساتھ ہما کا لفظ ہے، تو ہم یہاں پر تسنیہ کا ترجمہ کریں گے ہما، رسولہما، ان دو کا رسول، رسولہم، ان سب کا رسول، یعنی جمع جتنے بھی ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، جتنے بھی افراد ہوں ان سب کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوگا۔ رسولہا، اس ایک عورت کا رسول، رسولہما، ان دو عورتوں کا رسول، رسولہن، ان سب عورتوں کا رسول۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ غائب کے صیغے ہیں تو ہم غائب کا ترجمہ کریں گے، اور مخاطب کے بھی اسی طرح 6 صیغے ہیں۔ رسولہ کا، آپ کا رسول، آپ ایک مرد کا رسول، رسولکما، آپ دو کا رسول، رسولکم، آپ سب کا رسول، رسولکی، یہ مونس کا صیغہ ہے، آپ ایک عورت کا رسول، رسولکما، آپ دو عورتوں کا رسول، رسولکن، آپ سب عورتوں کا رسول۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی لفظ ہم اس کے ان ضمیروں کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ جیسے بیت کو لے لیں، گھر کو کہتے ہیں بیت کا، آپ کا گھر، بیتکم، آپ دو مردوں کا گھر، بیتکم، آپ سب مردوں کا گھر، بیتکی، اس ایک عورت کا گھر، بیتکما، ان دو عورتوں کا گھر، بیتکن، ان سب عورتوں کا گھر۔ جو لفظ ہوگا ضمیر کے ساتھ اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ یہ 6 مخاطب کے صیغے ہیں۔ اب متکلم کے 2 صیغے ہیں، رسولی، ٹھیک ہے، یا چھوٹی یہ متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، چھوٹی یا یہ متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ کے ساتھ جڑی ہے اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ رسولی، میرا رسول، رسولنا، ہمارا رسول۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، ضمیر مجرور متصل۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس لیسن کی مشق اور ایکسرسائز کے لیے آپ ہمارے دوسرے کورس آسان ترجمہ قرآن کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں، جس میں آپ کو ان الفاظ کی، ان ضمیروں کی، اور یہ جو رول ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی اس میں آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہم اس کورس کو کنٹینیو رکھیں اور 1 یا 2 دن کے وقفے کے ساتھ باقاعدگی سے ویڈیو ڈالتے رہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہم اس کورس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔